اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہم نے افطار کیا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یہ عشرہ جو پہلا عشرہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ جتنی اس میں ہم نے عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، تراویح ادا کی ہیں، اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال کی ہیں، اللہ کریم ان سب کو قبول فرمائے۔ یقیناً اگر بارگاہ خداوندی میں ایک ادا بھی اللہ کو پسند آ گئی، یقین جانیے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ناظرین، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ اگر ایک انسان رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، رمضان میں اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوتی، وہ اس میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ اگر رمضان کے علاوہ آپ کو اتنا عطا کرتی ہے تو یقین جانیے رمضان میں 100 گنا زیادہ آپ کو ہوتا ہے۔ کئی مختلف روایتوں میں 70 گنا آتا ہے، مختلف روایتوں میں 100 گنا آتا ہے۔ اگر انسان مثال کے طور پر ایک مرتبہ سبحان اللہ عام دنوں میں کہہ دے، 10 درخت لگ جاتے ہیں جنت میں، ہیں جی، 10 نیکیاں بلند ہو جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو 10 سے آپ آگے لے جائیں 100 سے زائد۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ یقین جانیے جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم نے دیکھا اس وقت بہت سے لوگ روزے نہیں رکھ رہے، ہٹے کٹے جوان لوگ ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے۔ کسی کو چھوٹی سی بیماری لگ گئی، وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ واجبات ہیں، کچھ ظاہر سی بات ہے اب اگر آپ فرض ادا نہیں کر رہے تو کیا اللہ رب العزت معاف کر دے گا؟ بے شک اللہ کی رحمت وسیع ہے، بات وہی آ جاتی ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں بس اللہ ہی رحمت برسائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو ناظرین یہ آپ کی بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محنت کرو، عبادت کرو، تمہیں دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت سے لو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم نے یہ علماء اکرام سے سنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً مختلف انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سراپا معجزہ بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ آج سرکار کے معجزات پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، اس میں آپ انشاءاللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تو آپ کی زبانوں میں سبحان اللہ، آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کی صدائیں جاری ہوں گی، کیونکہ سرکار کے معجزات کی بات ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نور ہدایت کا حصہ ہے۔ نور ہدایت میں اکثر اوقات ہم علامہ صاحب کو سماعت کرتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری عامر قریشی دامت برکات۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کی ٹرانسمیشن ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ شامل رہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، وہ لوگ شامل رہیں جنہوں نے اس دھرتی ماں کے لیے کچھ کیا ہے، وہ لوگ شامل رہیں کہ جنہوں نے سندھ کے لیے کچھ کیا ہے، وہ لوگ شامل ہوں کہ جنہوں نے شہر کراچی کے لیے کچھ کیا ہے۔ اگر شہر کراچی بھی نہیں، کسی ایریے میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ کام کیا ہو، اگر مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کیا، حضور کی ثنا تو کرتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کیا، روزے تو رکھتے ہیں نا، ہم ان سے یہ یہاں بلا کر یہ پوچھتے ہیں کہ جناب روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے، بچپن میں کیسے روزے رکھتے تھے؟ لیکن آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے نا، ان کا نام بہت بڑا ہے، ان کے کارنامے بہت بڑے ہیں، میرا چھوٹا سا منہ ہے، میں ان کے کارنامے تو آپ کو نہیں گنوا سکتا۔ ان کو اگر دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام سا بندہ، بالکل سادگی، اتنی سادگی ہے کہ ان کی اگر آپ بائک دیکھیں تو آپ ہنسنے لگ جائیں۔ اگر آپ ان کے حلیے کو دیکھیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی 8 سے 10 مرتبہ، پلیز حضرت یہ آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے، ڈریسنگ اچھی کر کے آئیے گا، چینل پہ ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چینل کیا چیز ہے، مطلب اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔
انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا جناب 2003-2004 میں. یہ میں اپنے منہ سے نہیں بتانا چاہوں گا, میں چاہوں گا ہمارے ساتھ جو ہمارے پیارے مہمان موجود ہیں یہی آج اپنا تعارف کرائیں گے, اپنے انداز میں تعارف کرائیں گے. ہم جاننا چاہتے ہیں ان کے پیارے سے منہ سے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. میری مراد مسٹر اورنگزیب سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگزیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں کوئی تعارف کراتا ہوں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ مناسب نہیں, کیونکہ آپ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں, ہم نے سنے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے لوگوں سے سنا ہے, اور ہم نے آپ کو محسوس بھی کیا. آپ ایونٹس کرواتے ہیں پورے پاکستان میں, اسپیشلی آپ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ماشاءاللہ سے پاکستان کا نام روشن کیا, 3 سے 4 مرتبہ آپ نے پورے پاکستان کی پیدل واک کی الحمدللہ, ہاتھ میں مشعل اٹھائے, ایک عدد قمیض ایک عدد شلوار پہنے, ایک سادہ سا بندہ ہاتھ میں مشعل اٹھائے, پوری میڈیا نے اس کو کوریج کیا. لیکن وہ بندہ کرتے کرتے چھپتا چلا گیا, لوگوں نے اس کو کیوں چھپا دیا, اس پر آج ہم جانیں گے. اس سے پہلے ہم یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ کارنامہ کس طرح سر انجام دیا, آخر کیا ایسا آپ کے اندر جوش تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, یہ بھی ہم جانیں گے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک محترمہ موجود ہے ماشاءاللہ سے, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کے اندر حضور کی ثنا کرنے والے بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایئر فورس کا حصہ ہیں, پولیس میں ماشاءاللہ سے پولیس کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں, حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آپ نے اس فیلڈ کو ہی کیوں چنا. مختلف فیلڈ سے آپ بیوٹیشن بھی بن سکتی تھیں, آپ اس کے علاوہ نرس بھی بن سکتی تھی, آپ اس کے علاوہ ٹیچر بھی بن سکتی تھی, بہت سی فیلڈز ہیں, لیکن پولیس کی فیلڈ چننے کا مقصد کیا تھا یہ بھی جانے گے, اور ان سے نعت بھی سنیں گے. میری مراد محترمہ مشال آصف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا مشال آصف صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. رہے جاتے ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں, رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہوئے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چیٹا لگے ہم سب کے سینے میں, الہی ایک چیٹا لگے ہم سب کے سینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں, محمد
تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہو قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہو قرآن کے سینے میں، رہے جاتے ہیں ارمان ہائے میرے سینے میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ظاہر سی بات ہے آن ڈیوٹی ہوتی ہیں، آپ کے ارد جب آپ کی فرینڈس ہوتی ہیں پولیس والی، تو وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو یقیناً کہتی ہوں گے نعت سنائے، ایسا ہوتا ہے؟ اس فیلڈ سے پہلے کی بات ہے کہ جب میں ٹریننگ پر تھی تو تب بھی ہماری ثنا خوان رسول سے ہی اسٹارٹنگ ہوتی تھی۔ اچھا۔ جب صبح صبح ہماری پی ٹی پریڈ اسٹارٹ ہوتی تھی تو اس سے پہلے تلاوت ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک نعت پڑھی جاتی تھی۔ تو دونوں ٹریننگ سینٹرز میں جب میں نے کمانڈو ٹریننگ کی اور اس سے پہلے ریکروٹی ٹریننگ کی تو الحمدللہ میں ہی وہاں پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، تو جب پہلا دن تھا بہت ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، کیونکہ سب نے اس فیلڈ کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کیونکہ لیڈیز کے لیے یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا اور ڈری سہمی سی تھی میں۔ پہلا دن تھا اور صبح کا ٹائم تھا 4 بجے کا، تو جب استاد نے کہا کہ اگر کسی کو نعت آتی ہے تو نعت پیش کریں، تو جب میں نے پہلی بار نعت پڑھی اور درود پڑھا تھوڑا سا تو ماشاءاللہ بہت بہت عزت دی سر نے بھی اور جتنے ہمارے وہاں کے سٹاف تھے لوگوں نے۔ تو پھر روز اسی طرح جو ہے میری نعت سے ہی آغاز کیا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ظاہر ہے حضور کی ثنا کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے، بڑے وقار عزت کی بات ہے۔ اورنگزیب بھائی، آپ کا تعلق بھی ماشاءاللہ سے ایئر فورس سے بڑا کلوز ہے، اسپیشلی پولیس رینجر پاکستان سندھ رینجرز، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ ان کے ایونٹس میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آپ بڑھ چڑھ کر اس میں ایکٹیویٹیز آپ کی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ہم نے تو پولیس کا ایک رنگ یوں دیکھا نا، وردی پہنی ہوئی، یونیفارم پہنا ہوئے، روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا گرمی میں کھڑے ہوئے، مطلب ہر طرح نیگیٹو بھی پازیٹیو ہر جگہ ہے، لیکن یہ حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک تو اچھا لگا کہ بچیاں پولیس میں آ رہی ہیں، اور ابھی کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف فورسز میں بلکہ پولیس کے اندر بھی ماشاءاللہ نعت کمپٹیشن منعقد کیے جا رہے ہیں، رینجز میں بھی کیے جا رہے ہیں، اور ابھی لاسٹ ٹائم ہمارے ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب نے بھی کافی ایسے ایونٹس آرگنائز کیے ہیں، اور آگے بھی ہمارے پروگرامز ہیں کہ آل پاکستان لیگ مل پہ ہم رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کے ایونٹس آرگنائز کریں۔ بالکل، میں تو اس کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اکثر اوقات، جتنے ایونٹس ہوتے ہیں رینجرز کے، پولیس کے، ایئر فورس کے، سب جگہ ماشاءاللہ اورنگزیب بھائی شامل حال رہا کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اورنگزیب بھائی سے بھی گفتگو کریں گے، مشال آصف صاحبہ سے بھی گفتگو بھی کریں گے، کلام اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے معجزہ۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، کیونکہ حضور کے معجزے تو اتنے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عامر قریشی صاحب کے۔ عامر قریشی صاحب بتائیں گے معجزہ کسے کہا کرتے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں محترم جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب کا، اور بالعموم وینس کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے بندے نچیز کو ایک بار پھر یہاں آنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ پاک سے التماس ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معجزات نبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے معجزات علامہ ابن قیم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے 1000 سے زیادہ معجزات ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی 1000 اس سے بھی کثیر تعداد میں، یہ تو ایک انہوں نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ حضور کے جو ہے وہ 1000 معجزات ہیں، بڑے وسیع اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ معجزات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں،
دیکھیے مختلف چیزیں ہیں، جب ہمیں بیسک سمجھ آ جائے گی، جب ہمیں ان چیزوں کی تعریفات سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہمیں آگے سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلاف عادت امر کہ جس کی مثل لانے سے، جس کی مثل کوئی بندہ نہ لا سکے. اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر ہو کہ جس کی مثل لانا لوگوں کے لیے مشکل میں پڑ جائے، اس سے جو ہے وہ شریعت معجزہ کہتی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم حضور کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک برتن تھا جس سے حضور وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام حضور کی طرف جھپٹے، بھاگ کر حضور کے قریب چلے گئے. حضور نے پوچھا صحابہ کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے پانی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام جب حضور کے پاس گئے تو حضور کے سامنے جو برتن موجود تھا جس سے حضور وضو فرما رہے تھے، حضور نے اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر رکھا. تو راوی حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضور کی دست مبارک کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح جو ہے وہ پانی جاری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور وہ اتنا پانی تھا کہ تمام صحابہ کرام نے اس سے وضو بھی کیا اور تمام صحابہ کرام نے خوب سیراب ہو کر اس پانی سے پی بھی لیا، اور پانی جو ہے وہ پھر بھی صحابہ کرام سے بچ گیا. اور راوی حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس وقت کتنے جو ہے وہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 صحابہ کرام ہوتے تو پانی ان کو بھی پورا ہو جاتا، لیکن اس وقت 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کے دست مبارک کے درمیان سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کیا، پیا بھی، اور پھر بھی جو ہے وہ پانی بچ گیا. سبحان اللہ. اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ معجزہ کہا جاتا ہے. اچھا معجزے کی اقسام کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے کیونکہ مختلف اقسام ہوا کرتی ہیں معجزے کی اقسام. جی دیکھیں جس طرح ایک معجزہ خود ایک قسم ہے، جی اسی طرح جو ایک اور قسم آتی ہے جس کو کہتے ہیں ارہاس. ٹھیک. ارہاس یہ ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جس کی مثل لوگ نہ لا سکیں، اسے ارہاس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ارہاس کو ارہاس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ارہاس ہوتا ہے ارہاس الشیء، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا. تو یہ بعد میں نبوت کی دلیل بنتی ہے. جب کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے جب ان سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو اعلان نبوت کے بعد وہی چیز ان کے نبوت کی دلیل بنتی ہے. مثال کے طور پر ارہاس کی میں اگر آپ کو مثال دوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ ملک شام کی طرف اپنے چچا حضرت ابو طالب ان کے ساتھ جو ہے وہ حضور نے ہجرت کی، تجارت کی وجہ سے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک بحیرہ نامی عیسائی بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر حضور نے سٹے کیا، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا. تو ایک عیسائی تھا جس کا نام تھا بحیرہ. وہ جب حضور کے پاس گیا، قافلے والوں سے ملنے گیا تو اس کی نظر حضور پہ پڑی. اس سے دیکھا ماشاءاللہ حضور ہے یہاں پر. انجیل کے اندر جو اس نے علامات حضور کے بارے میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری علامات اسے حضور کے چہرے انور میں نظر آ گئی. سبحان اللہ. اور پھر اس نے حضور کے چچا سے کہا، حضور کے چچا کو بشارت دی، فرمایا کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے، وہ بچے ابھی بچپن ہے، 12 سال کی عمر ہے، تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے ہیں. لیکن وہ جب عیسائی دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ محمد رسول اللہ. ان کے چچا کو بشارت دی، فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، نبی آخر الزمان ہے. اور ساتھ یہ عرض بھی کی، گزارش بھی کی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ انہیں مکہ واپس لے جائیں، کیونکہ جو چیزیں ان کے بارے میں جانتا ہوں یہی چیزیں اگر یہودیوں نے جان لی تو وہ انہیں قتل کیے بغیر جو کبھی بھی نہ روک سکیں. یہ تو علامہ صاحب یہ تو 12 سال کی عمر کی بات ہے نا، جب حضور جھولے میں تھے تو چاند کو جس طرف اشارہ کرے چاند اس طرف چلا جائے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا. مہد جھولے کو کہا کرتے ہیں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا خوبصورت باتیں ہیں، سرکار کی باتوں کی کیا ہی شان ہے. حضور کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم سرکار کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، انشاءاللہ علامہ صاحب سے باتیں جاری رہیں گی، گفتگو جاری رہے گی. معجزہ
کسے کہا کرتے ہیں ہم نے یہ جانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ حدیث سرکار کی احادیث میں معجزات کا کہاں کہاں ذکر، کن مقامات پر اور کس انداز میں ذکر ہے۔ میں اورنگزیب بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ اورنگزیب بھائی، یقیناً آپ کے جو کارنامے ہیں، میں نے پہلے جو انٹرو میں عرض کیا، بتایا کہ وہ کسی کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا خود اگر انٹرو دے دیں گے، تھوڑا بتا دیں گے، بہت اچھا لگے گا، پلیز۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ سب کام مجھ سے کروائے اور کروا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2004 کے اندر ایک ورلڈ چیمپئن شپ تھی امریکہ کے اندر۔ امریکہ کے اندر ایک ورلڈ چیمپئن شپ تھی جس میں 52 ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ مسلسل پیدل چلنے کا ریکارڈ تھا جس میں دنیا کے 52 ملک حصہ لے رہے تھے، اور اس ریکارڈ کو بریک کرنے کے لیے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور وہاں پہ 24 گھنٹوں میں مسلسل 235 کلومیٹر نان اسٹاپ میں چلا۔ اور اس کے بعد جو امریکن ایتھلیٹ تھا دوسرے نمبر پہ آیا تھا، اس نے 24 گھنٹوں میں 228 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اور جب میں نے ریکارڈ کا جب یہ میں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیا، 24 گھنٹے مسلسل چلنا، وہاں پہ ایک امریکن صحافی لڑکی تھی، اس کا نام جولیٹ سانسن تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ واٹس یور ڈائٹ وچ یور میڈیسن ٹیل می، آپ اتنا تیز چلتے ہو کہ آپ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ تو میں نے بولا سورہ یاسین، سورہ رحمان۔ شی آسکنگ اگین کین یو شو می یور میڈیسن؟ بولا اٹ از ناٹ مائی میڈیسن، اٹ از مائی ہولی قرآن۔ پہلے اس کو کلمہ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اس نے اس کو فالو کیا، اور پھر اس نے وہ اس ٹائم مسلمان، اس کا دل بدلنا تھا نا، اس نے دائرہ اسلام اللہ کا فضل مسلمان ہوئی۔ اس بات پہ پھر اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے، بس اللہ پاک نے کروانا تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور جب میں نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیا تو وہاں پہ اس ٹائم صدر مشرف پاکستان مشرف صاحب تھے۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ US بل کلنٹن نے کہا کہ آپ ہم جو کچھ چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے امریکہ کو 29 سالہ ریکارڈ بریک کیا ہے۔ آسٹریلیا کینیڈا سے بھی آفرز تھیں کہ آپ پاکستان مت جاؤ، آپ ہماری کنٹری کی طرف سے کھیلو۔ تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا اپنے رب سے مانگوں، آپ سے کیا مانگوں؟ تو اس کے لیے میں نے جب انہوں نے کافی اسسٹ کیا تو میں نے رولس کے مطابق، یا میں وکٹری سٹینڈ پہ موجود ہوں، جب بندہ کوئی وکٹری سٹینڈ پہ کوئی ون کرتا ہے تو اس کے کنٹری کا نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے، تو اس کے فلیگ کو اوپر آیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نہیں کر رہے تھے، تو میں نے بولا کہ رولس کے مطابق آپ پاکستان کے جھنڈے کو اوپر کریں، امریکہ کے جھنڈے کو نیچے لائیں۔ تو جب یہ میں نے اللہ کے فضل سے کروایا تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں قومی ترانے پہ تمام وہاں پہ جو ٹیمیں تھے سب کھڑی ہوئی پاکستان کے، کیونکہ میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ تو اس بات پہ مشرف صاحب نے 1 کروڑ روپے مجھے انعام دیا، جو میں نے اللہ کے فضل سے زلزلہ آیا تھا 2005 میں مانسیرا ایبٹ آباد میں کشمیر میں، وہ میں نے سارا کا سارا وہاں ڈونیٹ کر دیا۔ اور جو آپ کو وہاں سے رقم انعام جیت والی رقم ملی تھی، ان کا کیا ہوا؟ ان کا بھی جو ہوا سارا میں نے، اس سے حالات ملک ایسے تھے زلزلے کے ٹائم میں، سارا ڈونیٹ کیا۔ کیا بات! پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ایکٹیویٹیز چلتی رہی۔ پھر پاکستان آ گیا، پاکستان کے جو حالات جس طرح چل رہے تھے کہ کراچی کے آپ جانتے ہیں کہ بہت ماضی میں 30 سال بڑے برے حالات رہے یہاں پہ، تو لیکن پاکستان ابھی کیا کہتے ہیں اس کو دیکھتے میں نے یہاں سے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا پیدل سفر کا میں نے آغاز کیا کہ امن و محبت کا۔ اچھا، یہ کیا وجہ تھی جو آپ نے پیدل سفر، آپ ٹرین پہ بھی جا سکتے تھے، آپ بائک میں بھی جا سکتے تھے، اور بھی بہت سی فیسلٹیز ہیں، پیدل جانے کا کیا مقصد تھا؟ پیدل دیکھیں یورپ میں تو وہاں پہ اویئرنیس دینے کے لیے ایسے ایونٹس ہوتا ہے، پاکستان میں ایسے ایونٹس نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کیونکہ 11 سال میں امریکہ میں رہا، پھر وہاں کی ساری سچویشن ساری وہ اسی کو فالو کرتے، میں نے لگا کہ میں شاید پاکستانی قوم اس طرح سے شاید سمجھ لے کہ بندہ پیدل کیوں چل رہا ہے، لیکن اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، سمجھ گئی تو پورا پاکستان پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، ایسا ہی ہے۔ تو میں نے بولا کراچی سے جب میں نے پیدل سفر کیا سندھ اسپورٹ بورڈ اور پنجاب اسپورٹ بورڈ کے تعاون سے، کراچی سے جب میں نے پیدل سفر کا آغاز کیا، لوگ بولتے ہیں کس طرح یہ پیدل سفر کیا۔ اچھا اورنگزیب بھائی، ہم یہ آپ سے جانیں گے کیونکہ یہ بالکل بہت ضروری چیز ہے، یہ جاننا کہ آپ نے جب سفر کیا راستے میں کیسے کیسے لوگ، یقیناً مشکلات آتی ہیں، یہاں سے ہم ٹرین میں جاتے ہیں لاہور تک تو مشکلات آتی ہیں، آپ تو پیدل گئے پورے پاکستان خیبر تک، پھر خیبر سے واپس بھی آئے، اس دوران راستے میں کون سے لوگ ملے، کس نے ہار پہنایا، کس نے پتھر مارے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کس نے برا بھلا کہا، کہاں آ گئے، کیوں آ گئے، کس نے آپ کا استقبال کیا، یہ سب جانیں گے۔ لیکن ناظرین مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ
عامر قریشی صاحب اور مسٹر اورنگزیب سلطان صاحب اور مشال آصف صاحبہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اورنگزیب بھائی کی گفتگو بھی سنی اور مشال آصف صاحبہ کی بھی گفتگو سنی، علامہ صاحب نے بھی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور باقی انبیاء اکرام کے معجزات میں فرق کیا ہے؟ ایک جیسے معجزے تھے یا ڈیفرنٹ؟ جی، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارے نبی کے نور کے فیض سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، جو کچھ بھی یہ دنیا بھی سرکار کا فیضان ہے، دنیا بھی فیضان ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ ہمارے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ بے شک۔ لیکن باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ نے انہیں جو ہے وہ کچھ چند معجزات عطا کیے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپے معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے ان کو جب معراج کا معجزہ دیا تو زمین پہ کھڑا کر کے آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی چیزیں تھی ساری کی ساری دکھائی زمین پہ کھڑا کر کے۔ لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی، جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، اللہ نے افضل ترین فرشتہ بھیج کر اپنے محبوب کو نیند سے جگا کر اور آسمانوں سے اوپر بلا کر جو ہے وہ اپنے دیدار سے مستفیض فرمایا، اللہ نے معراج کروائی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام تو کیا، جی کلام تو کیا لیکن دیکھا نہیں، اپنا دیدار نہیں کروایا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے۔ لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی تو ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے جو ہے وہ کوئی درخواست نہیں کی، عرض نہیں کی، التماس نہیں کی، اللہ نے خود جو ہے وہ اپنے پاس بلا کر جو ہے وہ اپنا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سبحان اللہ۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یہ سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات جو ہیں وہ اسی کے بارے میں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ باقی جو انبیاء کرام تھے ان کو جو ایک معجزہ دیا وہ ایک ہی تھا، لیکن ہمارے آقا کو اللہ نے اس طرح کے معجزات دیے جن کے ضمن کے اندر کئی معجزات پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر قرآن اور معراج، یہ دو ایسے معجزے ہیں، خود تو معجزے ہیں لیکن ان کے ضمن کے اندر بے شمار جو ہے وہ معجزات پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت جو بھی جتنے بھی پہلے نبی آئے تو جس نبی کے دور کے اندر جو چیز عروج پر تھی اللہ نے اسی کے مطابق انہیں معجزہ دیا، لیکن ہمارے نبی چونکہ قیامت تک واجب الاتباع نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے دور میں جادو کی کثرت تھی اور جنات کی کثرت تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کی کثرت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب عروج پر تھا، تو اللہ نے اسی کے موافق، اسی کے مطابق انہیں معجزات عطا کیے۔ لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی، اللہ نے سائنس، سیٹلائٹ، فصاحت و بلاغت، طاقت، طب، ہر قسم کے معجزات جو ہے وہ حضور کو عطا کیے، سارے حضور کو عطا فرمائے۔ فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں اللہ نے قرآن عطا کیا، قرآن کی مثل کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی نہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح طب کے مقابلے میں اللہ نے حضور کے لعاب دہن سے بیماروں کو شفایاب کو فرق کیا، اور اسی طرح حضور نے ہاتھ پھیرا اور صحابہ کرام کو جو بھی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، آنکھ بھی لگائی، بے شک، آنکھ بھی لگائی۔ اور اسی طرح جب سائنس کا دور آنا تھا تو اللہ پاک نے حضور کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیٹلائٹ کا زمانہ آنا تھا تو حضور، اللہ پاک نے حضور کے سامنے ساری زمین کو رکھ دیا، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری روز زمین کو میرے سامنے بلند کر دیا، میں پوری روز زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو سرکار کے غلاموں کی ہے، حضرت غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، میں اپنے ہر مرید کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، اپنے ہر مرید کو۔ یہ تو سرکار کے غلام کی شان ہے، سرکار کا۔ جب غلاموں کا حال یہ ہوگا تو آقا کا حال کیا بات ہے، بے شک، سب کچھ ملا ہی حضور کے توسل سے۔ ایسے ہی ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری۔ باقی تو اللہ نے ایک ایک معجزہ عطا فرمایا، لیکن حضور کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اندر جی جی سبحان اللہ، حضور کو سراپا معجزہ بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ سرکار کی بات چلے اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت نہ ہو۔ مشال آصف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نمائندگی کر رہی ہیں پاک پولیس کی۔ میں گزارش کروں گا ہمیں مدینے کی سیر کرا دیں آپ کی آواز میں۔ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی،
دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئے یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جا وہ روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے بے شک انہی کی عطا کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی اللہ بے شک بے شک اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی سبحان اللہ مدینے کا ذکر چھڑا ہے. یقیناً جب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ دیکھ کے نہیں آتا تو وہ تصور میں گنبد خضرا رکھتا ہے, تصور میں جالیاں رکھتا ہے. جب وہ حضور کی بارگاہ سے لوٹ کر واپس آ جائے پھر اس کے ذہن میں صرف گنبد اور جالیاں شریف نہیں ہوتی بلکہ سرکار کی گلیاں ہوتی ہیں, وہ گلیاں کہ جہاں پر حضور کا بچپن گزرا, حضور کی جوانی گزری, وہ گلیاں جہاں پر حضرت امام حسین حضرت امام حسن کا بچپن گزرا, وہ گلیاں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی دین کی تبلیغ کی, ان گلیوں کی بات ہوتی ہے کہ جن کی قسم اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, مدینہ شہر کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے. ناظرین کرام علامہ صاحب موجود ہیں, میں چاہوں گا مفتی صاحب علامہ صاحب جب مدینے کی بات چھڑ جائے تو ذکر مدینے کا نہ ہو تو پھیکا پھیکا سا محسوس ہوتا ہے, کیا فرماتے ہیں مدینے کے حوالے سے؟ مدینہ ایک وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں. یہ وہی سرزمین ہے جہاں جس کو جو شرف ملا ہے یہ حضور کی وجہ سے ملا ہے. بے شک یقین جانے پوری کائنات حضور کی وجہ سے بنی, لیکن پوری کائنات کے اندر جو مدینے اور مکے کو شرف حاصل ہوا وہ حضور کی وجہ سے ہوا. بے شک اور حضور مکے بھی تشریف لے کر گئے, مدینے بھی گئے, جی جس جہاں کو جو بھی شرف ملا حضور کی وجہ سے ملا. جیسا کہ بہت ساری احادیث بھی ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے مکے میں بیٹھ کر حضور سے علم دین حاصل کیا. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے ضروریات دین ضرورت کے مسائل جو تھے صحابہ کرام نے حضور سے حاصل کیے. تو حضور نے مکے کا جو سفر کیا تو صحابہ کرام نے حضور سے علم حاصل کیا. ایسے ہی, اور جب حضور مکہ سے مدینہ آئے صحابہ صفہ کا ایک چبوترا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تھے, دین اسلام پھیلانے کی ترغیب بتایا کرتے تھے. مسجد نبی کا سین تھا جس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ اسے کہا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے حضور سے علم دین حاصل کیا. سب سے پہلی جو مسجد بنی تھی وہ مسجد نبوی تھی. ابھی الحمدللہ کچھ دن پہلے میں وہاں سے ہو کر آیا, میرے ذہن میں پورا نقشہ ہے. اللہ پاک آپ سب کو جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. ناظرین مدینے کی بات ہے تو جی تو چاہتا ہے مدینے کا ہی ذکر چلتا رہے, لیکن مدینے سے محبت کرنے والے اورنگزیب سلطان بھی ہیں. اورنگزیب بھائی نے بھی بہت کارنامے سر انجام دیے. ابھی ہم ان سے بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گا اورنگزیب بھائی ذرا آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جب آپ پیدل سفر آپ نے, اور یہ بھی لازمی بتائیے گا یقیناً آپ نے جو پیدل تیز چلنے کا کارنامہ سر انجام دیا, ریکارڈ بریک کیا آپ نے, 35 سالہ ریکارڈ آئی تھنک 29 سالہ ریکارڈ آپ نے بریک کیا. کوئی یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. اس کے پیچھے یقیناً آپ کے ٹیچرز ہوں گے جنہوں نے آپ کو ٹریننگ کروائی ہوگی, تو اس کا کیا انداز ہے ارشاد فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچرز کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور استادوں کی, جو میرے استاد ہیں سر لارنس, انہوں نے مجھے ٹریننگ دی اور 11 سال تک اس کی میں نے ٹریننگ امریکہ میں حاصل کی.
جب میں نے اس کی ٹریننگ پہ 11 سال تک میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 11 سال تک سبحان اللہ. کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں, نہ میں نے 11 سال تک چائے کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نے پی, اور نہ کسی شادی وغیرہ کی تقریبات. سب سے بڑی دوائی آئی تھنک نماز ہے. نماز ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی. نماز کے بغیر آپ کامیابی ہو ہی نہیں سکتے. اب اس میں جب آپ اچھا پھر اس کے بعد جب ٹریننگ سلسلہ شروع ہوا اس کے لیے, جب کراچی میں جب میں ٹریننگ کرتا تھا اس ٹائم اسٹیل مل سے کماڑی سے گلبئی سے ناگن چورنگی سے سوراب گوڈ سے گلشن سے ڈگ روڈ, یہ 90 کلومیٹر بنتا ہے. تو 90 کلومیٹر جب میں روز چلتا تھا لوگ مجھے پاگل بھی بولتے تھے, کوئی پتہ نہیں کیا پیچھے سے آوازیں بھی مار رہے ہوتے تھے, لیکن میں ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا, بلکہ میں اپنی ٹریننگ کر رہا تھا. جب بھی پاکستان آتا تھا دامنے کو پہ ٹریننگ پہ جانا, پہاڑ کے اوپر چڑھنا اترنا, پھر اسی طرح ہل ٹریننگز ہوتی تھی, اسٹیٹ ٹریننگ ہوتی تھی. لیکن کیا کہتے ہیں ان سے میں کبھی بس یہ تھا کہ بس استاد نے کہا تھا بس اپنی محنت کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن اس کا پھل ضرور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ورلڈ ریکارڈ میں نے جب بنایا اور بریک کرنے کا جب میں واپس پاکستان آیا تو ہم نے کراچی سے اسلام آباد میں نے پیدل سفر کرنے کا سوچا کہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دوں گی, قومی یکجہتی کا ایک پیغام کے حوالے سے میں سفر کروں. اس پہ سندھ اسپورٹ بورڈ نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں آئی جی صاحب تھے ہمارے اور تمام انٹیلیجنس اداروں نے, اس میں مجھے اس واک کو واچ کر رہے تھے. اس کا میں نے واک کا جو سٹارٹ کیا تھا کراچی پریس کلب سے کیا تھا. کراچی پریس کلب سے لانڈی سے کیا کہتے ہیں گھگر پاٹ سے ٹھٹا سے کوٹری سے حیدرآباد, حیدرآباد سے مٹیاری سے بٹشا سے حالہ سے سکرینڈ سے نواب شاہ مورو, نوشیر و فیروز خیرپور, سکر گوٹکی, میرپور ماتھیلو, اوباڑو, صادقآباد, رحیم یار خان, بھاولپور, ملتان, خانیوال, چیچا وطنی, ساہیوال, اوکاڑا, پتو کی, لاہور, گجرانوالا, گجرات, جہلم, دینا, راولپنڈی تک پہنچ کے پیدل سفر کیا. اور نام بھی یاد ہے آپ کو؟ جی, ان سارے علاقوں میں تمام جب میں واک کرتا تھا تمام پولیس والے, تمام لوگ انٹیلیجنس کے لوگ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کیا کہتے ہیں کہ ہماری پریس کلب کے لوگ ساتھ ہوتے کہ پیدل چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا. پھر وہاں جا کے جب ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوتے تھے وہ اپنے اسکولوں میں وزٹ کرواتے تھے اور وہ یہ بات کرتے تھے, کیا کہتے ہیں یہ سنو تو آخر کیا رہا ہے, کیوں یہ پیدل سفر کر رہے ہیں. ان کو یہ کہتا تھا پاکستان بڑی قربانیاں دے کے بنا ہے اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے افواج نے, ہماری رینجرس نے. تو اس وقت ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے, دلوں سے نفرتیں نکال کر متحد ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس یہی کوشش تھی اور یہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور میں اس سفر کو میں نے کمپلیٹ کیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا حلیت اس طرح کا نہیں ہے, جو واک کرتا ہے بندہ اور جو بھاگتا ہے دوڑتا ہے تو وہ ہینڈسم سا ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے ماشاءاللہ لاما صاحب ہیں, تو آپ تھوڑا ہیلدی اس کی ورلڈ ریکارڈ جو میں نے بریک کیا یہ 20 سال پہلے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 20 سال. اور اگر گاڑی دیکھیں انسان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, لوہے فولاد کی بنی ہوئی ہوتی ہے. انسان کو اگر گاڑی چلتی ہے اس کے پارٹس چینج ہو جاتا ہے جی. اگر انسان اتنا چلے گا 1500 کلومیٹر ہے کراچی سے اسلام آباد تک, اور میں 6 دفعہ پیدل چل چکا ہوں تو میری ہڈیوں نے بالکل جواب دے چکی ہیں. تو ڈاکٹرز نے بالکل چلنے تک کو منع کر دیا, اگر چلیں گے تو ہڈیاں اتنی کمزور ہو چکی ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے. اور آپ کو وہ فیسلٹیز بھی نہیں مل پائی گورنمنٹس کی طرف سے, ایسا ہے؟ ہاں فیسلٹیز جو یورپ میں تھی, کیونکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا تھا, لگژری لائف گزار رہا تھا وہ سب کچھ کر کے, لیکن میں نے سب کچھ جب پاکستان آ گیا تو یہاں پہ دیکھا جائے دھرتی ہماری ماں ہے, اس کو ماں سے پیسے نہیں مانگے جاتے بلکہ اس میں ماں کو دیے جاتے ہیں. تو جب سے میں پاکستان آیا ہوں یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے حالات بہتر کر دے, اور میں نے اس کا آغاز گورنمنٹ اسکولوں سے کیا ہے اور گورنمنٹ اسکولوں میں کے بچوں کو, یوتھ کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح کامیاب کرے. آپ نے ماشاءاللہ سے نعتیہ مقابلہ ہو, تلاوت ہو, تقریر ہو, یا ملی نغمے ہوں, یا اس کے علاوہ گیم ایکٹیویٹیز, آپ کی پوری ایک ٹیم بھی الحمدللہ جو کرکٹ کھیلنے پورے پاکستان میں جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ لیڈیز کے لیے بھی بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں, تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. آپ ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں, آپ کا دل تو بہت بڑا ہے, وجہ کیا ہے؟ ہم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ملک کو کوئی, یہ میرے کہا نہیں ماں ہے, ماں کو بھی برا بولتے ہیں برداشت نہیں ہوتا. میں یورپ میں تھا, پاکستان کو جب برا بولا جاتا تھا تو میں پاکستان کی اچھائیاں بتا رہا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے, آپ دیکھیں, آپ نے جسے بھی آپ نے نعت کمپٹیشن میں دیکھا, بغیر فیسلٹیز نہ ہوتے ہوئے جب مجھ جیسا معمولی سے آدمی ایونٹس کر رہا ہے, تو ہمارے اگر ہم سب مل کے اگر ایونٹس کرائیں تو ہم بہت, ہمارا ملک
کا جو मोरल है बुलंद होगा। जी। अभी जैसे ये बच्ची हमारी पुलिस में, देखिए पुलिस का माहौल कितना अच्छा होता जा रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब अच्छे लोग आएंगे ना, हम ये कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। कभी माजी पिछले महीने में सुन रहा था कि पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। माँ को छोड़ के नहीं जाना, हमने यहाँ पे रह के माँ का इलाज कराना है। मुझे मैं तो अमेरिका में सब कुछ था मेरे पास, सारे मैं भी वहाँ पर जिंदगी से ही गुजार, लेकिन मैं पाकिस्तान आया, लगा हुआ कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। आज रेंजर्स मुझे अप्रिशिएट करती है, आर्मी करती है, और मुझे क्योंकि पुलिस करती है, तमाम लोग मुझे अफसरान कर रहे हैं देर से, लेकिन वक्त पे पता चलता है। एक टाइम था नहीं मुझे अप्रिसिएशन मिल रही थी, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप भी देखते हैं आला अफसरान सब मुझे वो करते हैं, पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। औरंगज़ेब भाई की एक साहबजादी भी है जिनकी स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुआ करती हैं, पाकिस्तान अफवाज पर तकरीर करती हैं, फातिमा साहिबा, और बहुत खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की सना भी करती हैं। इंशाल्लाह मैं औरंगज़ेब भाई से कहूँगा किसी दिन उनको भी लाएं, आपको मैं एक मरतबा और ज़हमत देंगे। अच्छा, हमारे साथ हमारी बहन मिशाल आसिफ साहिबा मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, आपने खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की सना करने की सआदत हासिल की, मुख्तलिफ फील्ड्स थी, आप दूसरी फील्ड्स में भी जा सकती थी, पुलिस की फील्ड चुनने का क्या मकसद था? बचपन से मेरा ये ज़ाती शौक था। अच्छा, ज़ाती शौक था। जब घर में अखबार आया करता था, उसमें पिक्चर्स देखा करती थी, तो तब से मेरा ये बहुत शौक था। लेकिन इस शौक को मतलब कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, घर में से भी किसी की इजाज़त नहीं थी कि आप इस फील्ड में जाएं। घर वाले चाहते थे कि मैं वकील बनूं, लेकिन मेरा ये ज़ाती फैसला था। और मुझे याद है कि 2018 की बात है कि मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। जब ये वैकेंसी आई, मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया कि मुझे इस तरह इस फील्ड में जाना है। नाराजगी की वजह से खाना नहीं खाया कि मुझे इस फील्ड में जाने की इजाज़त दें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा ये फील्ड लेडीज़ के लिए सही नहीं है, क्योंकि कहा अमूमन यही जाता है कि लेडीज़ के लिए ये फील्ड या माहौल सही नहीं है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं इस फील्ड में आकर? अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के जो फीडबैक है, जब मैंने थाने में ड्यूटी की और लोगों के मसाइल हल किए, लेडीज़ जिस तरीके से आराम से आती थी और हमसे पुरएतमाद तरीके से जो भी उनके मसाइल होते थे, जो जेंट्स से वो बात नहीं कर सकती थी, हमसे जब वो करती थी तो बहुत मुतमईन होकर और बहुत दुआएं देकर और खुश होकर वहां से जाती थी कि माशाल्लाह पुलिस में भी इस हद तक जो है चेंजिंग आ चुकी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में काफ़ी आ गए हैं जो इनके मसाइल को हल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू भी फरमाई और आपने वजह भी बताई कि ये फील्ड क्यों आपने चुनी। अच्छा लामा साहब, मैं चाहता हूँ मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, जाते जाते आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हमारे नाजरीन को जो आपको सुनना चाहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, क्या फरमाएंगे? जी बेशक, मैं नाज़रीन से यही कहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। यकीन करें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो नाकामियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, हम लोग कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। हमने हुजूर की तालीमात जो है वो उन्हें छोड़ दिया है। अगर हम कुरान को लेकर आगे चलें और हुजूर ने जिस तरह ज़िंदगी जो है वो बसर की है, हम उनकी ज़िंदगी से जो है वो रहनुमाई हासिल करें तो हम ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन चूँकि इस्लाम से हम दूर हैं, कुरान हम नहीं पढ़ते। आप देखें ना, एक कुरान है घर में जो है वो हमने गुलाफ के अंदर उससे लपेट कर जो है वो सेफ करके अलमारी के अंदर रखा है, हम उसकी तिलावत नहीं करते। लेकिन अगर हम कुरान को पढ़ें, अहादीस मुबारक का मुताला करें, जिस तरह मौइज़ात नबी आज हमारा मौजू था, देखें इस तरह के हुजूर के मौइज़ात अगर हम पढ़ेंगे, हम उन्हें सुनेंगे, हम बयान करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारी लाइफ के अंदर बहुत तब्दीली सी महसूस हो जाएगी। जितनी मुश्किलातें दूर हो जाएंगी, परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, हम नमाज के आदी बन जाएंगे, हम कुरान के आदी बन जाएंगे, हम जो हुजूर की सीरत थी उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियों को बसर करने लग जाएंगे। जी नाज़रीन से मैं यही कहूँगा कि वो इस तरफ आएँ, इस चीज़ को लेकर एक बार ट्राई करें, इंशाअल्लाह जो है वो ज़रूर उनको फ़र्क नजर ज़िंदगी बदल जाएगी। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी है कि अगर अपने आप को चेंज करना है, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मकबूल करना है, सरकार की बारगाह में अपने आप को कबूल करना है, सरकार कबूल फरमा ले तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सरकार क़यामत वाले दिन अगर मुँह फेर ले तो सोचे ना हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। हुजूर की बारगाह के अलावा कोई बारगाह है ही नहीं जो हमें कबूल करे। सरकार ने कबूल कर लिया, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी और जन्नत भी बन जाएगी। कोशिश कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रमज़ान का बाबरकत महीना है, रोज़े न छोड़िए, रोज़े रखिए और रोज़े को हल्का मत लीजिए। ये फ़र्ज़ है, हम इसे बिल्कुल भुला बैठे कि ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है। हमने नमाज छोड़ दी जभी तो हम रोज़े की तरफ भी नहीं बढ़ते। हम कहते हैं फिदिया दे देंगे, फिदिया पर काम पूरा कर देंगे। ऐसा ना करें। अल्लाह करीम की बारगाह में
سجدہ ریز ہو جائیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سرکار کا امتی، میرے پیارے حبیب کا امتی مجھ سے مانگے، میں عطا کروں۔ رمضان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ میری دعا ہے کہ جو آپ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اللہ اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، آپ جیسے لوگوں کی ہی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ میری پیاری بہن مشال آصف صاحبہ، آپ پولیس میں رہ کر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی، وہاں کی خواتین کو بھی آپ حضور کی ثنا نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں آپ پر بھی فخر ہے، آپ اسی طرح اور ترقیوں کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ کریم علامہ صاحب آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔